الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فحشاء، منکر اور بغاوت سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کو اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم اس کو قبول کرو اور یاد رکھو۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90 نمبر کی آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو تین باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے روکا ہے، اور یہ جو 6 الفاظ ہیں یا یہ 6 جو کام ہیں جس سے 3 کا حکم دیا ہے اور 3 کو روکا ہے، اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا پورا خلاصہ آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی آیت کریمہ کو انسانوں کی نصیحت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا اور باقی کسی چیز کو بھی نازل نہ کرتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک آیت کریمہ کافی ہوتی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کو سننے کے بعد ایمان میرے دل کے اندر مضبوط ہو گیا، راسخ ہو گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ میرے دل کے اندر سما گئی۔ معزز سامعین کرام، یہ 6 ایسی باتیں ہیں جن میں سے 3 کا جو کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 سے منع کیا گیا، اگر اس کے اوپر مسلمان یا کوئی بھی انسانی سماج معاشرہ اگر اس پر عمل کر لے تو پورا کا پورا سماج و معاشرہ محبت و الفت، اخوت و بھائی چارگی اور اپناپن کی ایک مثال قائم ہو جائے اور پورے معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو عدل ہے، عدل کا جو ڈکشنری کے اندر جو معنی ہے وہ 2 ہے۔ نمبر 1 بیلنس کو قائم رکھنا، اور نمبر 2 اگر کوئی حقدار ہے تو اس کا حق بغیر کسی کنڈیشن کے دینا، بغیر کنڈیشن کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے ہاں حقوق کو ادا کرنے میں بہت سارے کنڈیشنز ہیں۔ اپنا ہونا چاہیے، اپنے شہر کا ہو، اپنا رشتہ دار ہو، تو اگر دوسرا حقدار بھی ہوگا تو اس کے حق کو مار کر کے اپنے کو دیں گے، اس کے فیور میں بولیں گے، کیونکہ ہمارے شہر کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہمارے محلے کا ہے۔ یہ عدل کے خلاف بات ہے۔ عدل کا جو ڈکشنری کے اندر معنی بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ بیلنس کو قائم رکھنا، اور اگر کوئی حقدار ہے تو اس کا حق بغیر کسی کنڈیشن کے دینا۔ انصاف اور عدل، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر انصاف بولا جاتا ہے۔ انصاف کا مطلب بھی ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، لیکن انصاف اور عدل میں فرق ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک سامان کے اوپر 2 آدمی اپنا حق جتائے تو دونوں کو برابر برابر دے دینا، یہ انصاف ہے۔ لیکن عدل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر اپنا حق جتائے اور دوسرا بھی دعوے دار ہو تو پھر اس کو دیکھا جائے گا، عدالت دیکھے گی، دونوں فریق کی بات سنے گی، غور کرے گی کہ ایک فریق جو ہے وہ کتنا حقدار ہے۔ اگر وہ ایک پورے سامان کے اندر 5% کا حقدار ہے تو اس کو 5% ہی دیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی سامان کے اندر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں لیکن اگر حقدار نہیں ہے تو اس کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا۔ احسان جو ہے یہ کوئی بھی نیک بات یا نیکی کا کام، یہ احسان ہے، چاہے وہ اپنے سے تعلق رکھتا ہو یا دوسرے سے تعلق رکھتا ہو۔ انسان کوئی اچھا کام کرے یا کوئی اچھی بات کرے، اس کو ہم احسان سے تعبیر کریں گے، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو اچھے انداز میں ادا کرنا، کسی بھی کام کو اچھے انداز میں انجام دینا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث جبرائیل کے اندر کہ مل احسان، بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ فیلنگ تمہارے اندر نہیں آئے تو یہ فیلنگ تو ضرور آنا چاہیے
کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی کسی بھی کام کو کرتے وقت، کسی بھی عبادت کو کرتے وقت ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اور جب یہ جذبہ ہوگا تو اس کام کو ہم اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں گے. اسی کو احسان کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فرضی اور نفلی جو نمازیں ہیں یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو یہ سمجھ کر کے کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، اور اسی کام کو اگر اچھے سے اچھے انداز میں کیا جائے تو یہی احسان ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ابھی جو قربانی آئے گا ہمارے سامنے، اس میں جو ہم اپنے جانور کو ذبح کریں گے، تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری کو جتنے اچھے انداز میں تیز کر کے جانور کو اس لیے ذبح کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف پہنچے اور زیادہ سے زیادہ سکون پہنچے، تو یہ بھی احسان ہے. یہ بھی احسان ہے. اس کو بھی احسان کہتے ہیں. یہ جو عدل ہے اور یہ جو احسان ہے، اس کے اندر فرق، اور اس کے فرق کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ عدل اور احسان کے اندر کیا فرق ہے، تو اس کو ایک چھوٹی سی اور موٹی سی مثال سے سمجھیے. ایک دکاندار ہے جو اپنے دکان کے اندر سامان بیچ رہا ہے. اس دکان کے اوپر کوئی سامان لینے کے لیے گیا تو دکاندار نے سامان کو ترازو کے اوپر ڈالا اور بالکل برابر کر کے بغیر کسی ہیرا پھیری کے اگر اس نے سامان دیا تو یہ عدل ہے. یہ عدل ہے، عدل. اور اگر اسی دکاندار نے جو پیسہ دے کر کے لینے آیا ہے کسٹمر سامان، اس کو ذرا سا جھکا کر کے دے، ذرا سا بڑھا کر کے دے، تو اسی کو کہتے ہیں احسان. یعنی دوسروں کو ترجیح دینا یہ احسان ہے. اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اگر کسی سماج و معاشرے کے اندر عدل ہے تو اس سماج و معاشرے میں کسی کا حق تو نہیں مارا جائے گا، لیکن کشمکش باقی رہے گی. لیکن اگر کسی سماج و معاشرے کے اندر سماج و معاشرے کا ہر فرد اس بات کے اوپر ایگری ہو جائے کہ ہم اپنے معاملے میں دوسروں کو ترجیح دیں گے، دوسروں کے ساتھ اچھائی کریں گے، ہمارا جو حق ہوگا ہم ذرا کم ہی لیں گے، لیکن ہم اپنے سماج و معاشرے میں رہنے والے دوسرے افراد کے حق کو زیادہ کر کے دیں گے، تو اس سماج و معاشرے کے اندر کشمکش تو باقی نہیں رہے گی، لیکن محبت ضرور آ جائے گی، الفت ضرور آ جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی ضرور آ جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی ضرور آ جائے گی. معزز سامعین کرام، یہ عدل و احسان جو ہے ہمارے تمام اقارب اور رشتہ دار اور پڑوسیوں کے اوپر ہمارا ہے. اور اس باب کے اندر بہت وسیع معاملہ ہے. والدین، ہمارے تمام رشتہ دار سبھی جو ہے وہ ہمارے عدل و احسان کے جو ہے محتاج ہیں. ہم سب کے ساتھ عدل و احسان کریں. یہ جو اسلام ہے ہمارا، یہ ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ کسی خاندان کے اندر، کسی سماج و معاشرے کے اندر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو وہ تو خوب عیش و عشرت کے ساتھ رہے، لیکن اس کے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس اگر کم پیسہ ہو یا جس کے پاس رزق بالکل تنگ ہو تو وہ بھوکی اور ننگی زندگی گزارے، اس کے بھائی بندو روٹی اور کپڑے کے لیے محتاج ہو جائیں. اسلام اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اگر کسی سماج و معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اور وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر لیتا ہے، اپنے تمام سماج و معاشرے کے غریب طبقے کے لوگوں کو اگر وہ دیکھتا ہے تو اس سماج و معاشرے کو مثالی سماج و معاشرہ کہا جائے گا. معاشی اعتبار سے وہ معاشرہ بالکل خوشحال ہو جائے گا، اخلاقی اعتبار سے وہ معاشرہ بالکل بے مثال ہو جائے گا. تو اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا بھی، احسان کا بھی، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کے معاملہ کا بھی، کیونکہ یہ احسان کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فحش کاموں سے روکتا ہے، فحش کاموں سے، منکر سے روکتا ہے، بغی حد سے آگے بڑھ جانے سے روکتا ہے. یہ جو فحش ہے، فحشا، اس کا مطلب ہوتا ہے فحش، اس کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ باتیں، گندی باتیں، غلط باتیں. اور فحش کہتے ہیں ایسے تمام باتوں اور ایسے تمام کاموں کو جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جائے. ہر وہ کام، ہر وہ بات جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جائے وہ فحش ہے. مثال کے طور پر آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں بے پردگی کے ساتھ پورے بن ٹھن کر کے عورتوں کا بازاروں میں نکلنا یہ فحش ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر کیبل ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ماں باپ بھائی بہن اور جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں سب مل کر کے ناجائز چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ بھی فحش ہے. زبان سے گالی بکنا یہ بھی فحش ہے. بیہودہ باتیں کرنا یہ بھی فحش ہے.
غلط لٹریچر اور کتابوں کو پڑھنا جس کے اندر اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، یہ بھی فحش ہے۔ ریڈیو کے اندر گانا سننا، ٹی ویوں کے اندر گانا سننا، جس گانے کے اندر جذبات کو ابھارنے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ تمام کے تمام فحش ہے، اور ان تمام فحش باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انسان کو اور مسلمانوں کو روکا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ نے فحش سے روکا ہے، اور کس چیز سے روکا ہے؟ منکر سے روکا ہے۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے برائی، یعنی شریعت نے جن چیزوں کو وضاحت کے ساتھ برا کہا ہے وہ منکر ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو شریعت نے برا نہیں کہا ہے، شریعت خاموش ہے، لیکن سماج و معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ایک سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور دوسرے سماج میں برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ آدمی ہے یا عمر میں ہم سے بڑے ہیں، اور ہم نے ان کو آپ جی کہنا ہے، کیونکہ ہمارا سماج یہ سکھاتا ہے کہ ان کو آپ کہو، صاحب کہو، تاکہ ان کی عزت ہو، ان کی تکریم ہو، تو یہ ہے معروف۔ لیکن اگر انہی کو کسی بڑے آدمی کو ہم کہیں تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو یہ منکر ہوگا، کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ برا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات موجود نہیں ہے، اور دوسری جگہ پر بڑے لوگوں کو بھی تم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر بڑوں کو آپ کہا جاتا ہے، صاحب کہا جاتا ہے، ان کو عزت دیا جاتا ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ تو ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اگر کسی بڑے کو تو کہا جائے اور ان کے ساتھ بے ادبی کی جائے تو یہ منکر ہوگا، اور ان تمام باتوں سے شریعت نے روکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ نے فحش سے بھی روکا اور منکر سے بھی روکا، وَالْبَغْيِ، اور بغی سے بھی روکا۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے اپنے کسی حق کو پانے کے لیے حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی ہماری کوئی چیز ہے اس کو ہم کو پانا ہے، اس کے لیے حد سے آگے بڑھ جانا، اور حد سے آگے بڑھ کر کے ضرورت سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا، یہ بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود ہمارے لیے قائم کیے ہیں ان حدوں سے آگے بڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا یہ بغاوت ہے۔ کسی انسان کے اوپر، کسی انسان کے عزت و آبرو اور اس کے مال کے اوپر ہاتھ سے بھی حملہ کرنا، زبان سے بھی حملہ کرنا، یہ بھی بغاوت ہے۔ کسی کے ساتھ قتل کا معاملہ کرنا یہ بھی بغاوت ہے۔ ان تمام بغاوتوں سے اسلام نے روکا ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر انسان اگر عمل کر لے تو انسانی معاشرہ جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، اخلاق و کردار کا حامل ہو جائے، معاشرے کے اندر امن ہو، سکون ہی سکون ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے روکا، اور پھر فرمایا یعظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس نصیحت کو یاد بھی رکھو اور اس کو قبول بھی کرو اور عملی زندگی میں اس کو لے بھی آؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی یہ تفسیریں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کی ایسی آیتوں کے اوپر خاص طور سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ایک مثالی مسلمان بنائے، ہمارے سماج و معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، ہم تمام کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔